السلام علیکم جی، میں احسان رانا ہوں آپ کے ساتھ دوبارہ آگے آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں۔ میرے ساتھ رانا فیاض ہیں دوبارہ سیاسی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، بغیر ٹائم ضائع کیے آج کل ایک جو دو چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جتنا سوچتے ہیں کہ پی ڈی ایم اس سے زیادہ نہیں گرتی، وہ ہم سب کو سرپرائز کرتی ہے، شوق دیتی ہے، اگلے دن اس سے زیادہ گر جاتی ہے۔ مثلاً کے طور پہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، انہوں نے پہلے خان صاحب پہ، توشہ خانہ پہ اندر کرنے کی کوشش کی، ان کو ٹیررزم کے اوپر اندر کرنے کی کوشش کی، ہر روز کوئی نئے سے نیا کیس ڈالا، آرمی کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جو آخری 2-3 دن میں ہو رہا ہے، مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے شدید، مطلب عمران خان کے خلاف۔ یہ اس کے اندر سیکولر پارٹیز بھی ہیں، پیپل پارٹی بھی ہے، اے این پی بھی ہے، بٹ سب مل کر اس کو ایکسٹریم غلط طور پہ جو مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی تو لوگوں کو اشتعال دلایا جائے اور تاکہ کوئی نہ کوئی خود سے ایکشن لے لے، یہی ہو سکتا ہے میرے خیال میں۔ لیکن آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کتنی مذمت کرنی چاہیے اور یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ احسان صاحب، آپ نے دیکھا ہے یہ عوام میں ان کی پاپولیرٹی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ ایک جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے بھی آپ الیکشن میں جائیں، الیکشن پارٹیاں لڑیں، جو پاپولر پارٹی ہو، جو جس کی میجورٹی آئے وہ حکومت بنائے۔ اب آپ دیکھ لیں کتنی دیر سے پی ٹی آئی کی حکومت، پی ٹی آئی کے چیئرمین کتنی دیر سے یہ بات کر رہے ہیں بھائی ہم نے الیکشن کریں۔ الیکشن کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی، ایک دفعہ لانگ مارچ کیا، پوری کوشش ہے بھی ہم یہ پروسیس الیکشن کے ذریعے مکمل ہو اور الیکشن ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا اگر ان کی روٹس عوام میں ہوتی تو یہ الیکشن میں چلے جاتے، لیکن انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے۔ دہشت گردی کا مقدمہ کیا عمران خان پہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس میں انٹرنیشنلی پاکستان کو بڑا مطلب اس میں لیٹ ڈاؤن ہوا ہے پاکستان، بڑی حکومت ہمارے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اس میں۔ پھر انہوں نے توشہ خانہ کیس بنانے کی کوشش کی، وہ بھی ایک جھوٹا کیس تھا، وہ تو 100% سب کو پتا تھا یہ ہے۔ پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی فنڈڈ میں، وہ اس میں بھی ابھی تک کامیاب ہوئے۔ پھر اب کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کر رہے ہیں۔ ان تمام پروسیس سے جب یہ گزرنے کے بعد ان کو ناکامی ہوئی، کیونکہ ہے ہی نہیں ہے ان پہ اس میں کچھ کسی قسم کا کوئی عمران خان پہ کوئی بلیم نہیں ہے اس میں۔ وہ اب انہوں نے اینڈ پہ جا کے جو انتہائی افسوس کی بات ہے، حالانکہ یہ ان کا ایک پیپلز پارٹی اور نون میں ایک جو ایگریمنٹ ہوا تھا مساق جمہوریت جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا بھی یہ مذہب کارڈ میں کبھی نہیں کھیلیں گے ایک دوسرے۔ اب انہوں نے پھر جب ہر طرح سے مایوسی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے اب ان کا سروائیول نہیں ہے، انہوں نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ اب ان کی بربادی ہے، یہ مافیا ڈاکو چور اب عوام کو پتہ چل گیا، ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے اینڈ میں جا کے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے مذہب کارڈ کے ذریعے، تاکہ معصوم لوگوں کو عمران خان کے متعلق بتایا جائے کہ بھی یہ یہودی ہے، کبھی اس کی بات کرتے ہیں، کبھی اس کے توہین رسالت کی بات کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اب نہ انہوں نے یہ کرنی شروع کر دی ہے۔ حالانکہ یہ جو اس کا اسپیشلی یہ انہوں نے یہ جو باتیں کرنی لتی ہے اپنا میاں لطیف کے ذریعے اور اساد رفیق اور یہ بندے جو انوالو ہیں، جو انٹرویو دے رہے ہیں، یہ ایک پلان انہوں نے کیا ہے۔ اور پلان ہوا کہاں سے ہے؟ یہ مریم نواز ہے اس کے پیچھے، اور اپنا نواز شریف صاحب ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، راج صاحب پی ٹی وی بھی چلایا ہے، پی ٹی وی بھی استعمال کیا ہاں ہے۔ یہ اور افسوس کی بات یہ ہے، آپ نے جیسے بالکل صحیح کہا ہے، یہ پی ٹی وی پہ چلایا ہے۔ پی ٹی وی پہ دیکھیں گے، پی ٹی پہ اب میں کہتا ہوں ان پہ پرچے درج ہونے چاہیے، ان پہ مقدمے غداری کے درج ہونے چاہیے۔ یہ جو لبرل لوگ ہیں جو بنے ہوئے ہیں، جو اسپیشلی میڈیا میں بیٹھے ہوئے، دیکھیں جی ابھی تک خاموش ہے۔ یہ جعلی میڈیا، انہوں نے پروف ہو گیا لوگوں کو، یہ جو لبرل نہیں ہے یہ 2 نمبر لبرل ہے، یہ حقیقت کی بات نہیں کرتے۔ اب مذہب کارڈ پہ آپ کو پتہ ہے مذہب کا بڑا سینسٹیو ہے۔ اب 2010 میں یہ گورنر پنجاب تھے جو تصیر صاحب، اس پہ اس کو قتل کیا گیا، اور یہ اس کے پیچھے بھی وہ اپنے آپ کو پتہ ہے یہ نون لیگ کی تھی، اور نون لیگ نے کیا تھا، وہ مختلف مدرسوں میں گئے، مختلف سیمینار کرائے، اس بیچارے کے بیانات دکھائے گئے اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔
اینڈ میں انہیں ہی کا بندہ ایکسپورٹڈ بندہ تھا، وہ پیچھے اٹھا اور اس نے جو اس کا باڈی گارڈ تھا وہ بیچارہ کھانے کے بعد گھر جا رہا تھا، اس کو راستے میں قتل کر دیا گیا۔ صحیح یہ بات اب یہ کیونکہ یہ نہیں الیکشن میں اب پی ٹی آئی کا مقابلہ کر سکتے نواز شریف، تو ڈیسپریٹ پاکستانی ہو گئے عوام ہیں جوران صاحب، پھر وہی بات ہے، کے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں۔ اور نہایت افسوس کی بات یہ ہے جوران صاحب کہ اس آدمی کے بارے میں کر رہے ہیں جو جلسے میں سب سے زیادہ، ہر لیڈر سے سب سے زیادہ اسلام کی، اللہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ریاست مدینہ کی سب سے زیادہ بات یہی کرتا ہے۔ احسان صاحب یہ اتنے بے شرم ہو چکے ہیں، یہ اب دین کو بھی نہیں، ان کو اب بالکل دین بھول چکا ہے، ان کو آخرت بھول چکی ہے۔ ایک ایسا بندہ جو جو ہر بات اسلام پہ بات کرتا ہے۔ صحیح بات آج ہے۔ سے 26 سال پہلے اس نے طریقہ انصاف رکھی اپنی پارٹی کا نام، اسی لیے رکھا تاکہ یہ میں اپنے لوگوں کو انصاف پرووائڈ کر سکوں۔ اب ہر جگہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، اس نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں صحیح بات ہے ایسی عمران صاحب، میں آپ کو دین اپنے کے طرف۔ ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ جو ہمارے 1980 کے ہم لوگ پیدائش والے لوگ ہیں، جو 1990 کے پیدائش والے لوگ ہیں یا اس کے بعد کے پیدائش والے لوگ ہیں، ہم نے زیادہ تر مذہب اس کی تقریریں سن سن کے سمجھا ہے۔ اس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے، اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہمیں ہارڈ ورک کرنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے۔ یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے، انہوں نے ہماری اس نے کتنی پرورش میں اس کا حصہ ہے ہماری۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، دیکھو یہی بندہ ہے جس نے آج کل اپنی ینگ جنریشن کو، جو کافی حد تک موبائل پہ لگ گئی تھی، اب ان گراؤنڈوں میں نہیں جاتی تھی، ان کا ایک نیا سٹائل ہی تھا بڑی موویاں دیکھنا بیٹھنا۔ اس نے سب کو بتایا ہمارا اور آپ کا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا اب بتایا سب کو ہم نے۔ اور اس نے بتایا آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ پہ اعتماد کریں گے اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی ہو۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اپنے دین پہ بھروسہ کرتا ہے تو ہمیشہ اسے دنیا کا خوف نہیں رہتا، کسی طاقت کا خوف نہیں رہتا، جو صحیح اللہ سے بات ہے۔ ڈرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی ان لوگوں نے ایسے بندے کو جو ہر وقت دین کی بات کرتا ہے، کیونکہ یہ گراؤنڈ میں ان کی پاپولیرٹی زیرو ہو چکی ہے، لوگوں کے ذہن میں پتہ ہے یہ ایک مافیا ہے، یہ جھوٹا ہے، انہوں نے پورا پاکستان لوٹا ہے۔ اب دیکھنے ملک میں کیا حالات ہو چکے ہیں، ہر طرف مایوسی ہے، کوئی بندے بزنس بند ہو چکی ہیں، لوگوں میں ہر طرف بے روزگاری ہے، فیکٹریوں میں مزدور بیچارہ بے روزگار ہو کے گھر بیٹھا ہوا، فیکٹری اونر بیچارے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا۔ اب ان مایوسیوں سے کیونکہ یہ ہر طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، پھر انہوں نے اب مذہبی کارڈ کھیلنے کا بہت سوچ لیا ہے۔ افسوس ہے صاحب، جتنا افسوس اس پہ کیا جائے، جتنا اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس آدمی عمران خان کی حکومت نے 3.5 پونے 4 سال میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا ساتھ انہوں نے دیا، اسلام کی بات سب سے زیادہ انہوں نے کی، انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے سب سے زیادہ اٹھائی بات۔ تو سان مطلب صاحب یہ بات ہے، اسکول بچوں کو اسکولوں میں قرآن پڑھانا شروع کر دیا تھا، پہلی سے اسکولوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اب دین پہ اپنی سیرت نبوی پہ تحقیق ہو رہی تھی، اسلامی ایک ماحول پیدا کیا جا رہا تھا اتنی دیر بعد، یہ ان لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ یہ جو اس ریاست کو چینج کرنے والے ہیں، جو اس عمران خان کی حکومت کو چینج کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے وہی لوگ ہیں جو مایوس ہیں، جن کا فیوچر کوئی نہیں ہے، نہ ان کو عوام میں کوئی پوچھتا ہے، نہ جی، ملک میں کوئی پوچھا جا رہا ہے، نہ فورن جو دوسرے ممالک ہیں ان کو پوچھا۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے سلاب میں جو ان کو امداد ہے، کوئی کیش نہیں دے رہا، جو بندے کہہ رہے ہیں وہ ہم آپ کو بھائی چیزیں بھیج سکتے ہیں، اور جو چیزیں بھیجیں گے اس کا آڈٹ کریں گے۔ ہمارا وزیر اعظم خود کہتا ہے ہمیں آڈٹ کراؤں گا، میں یہ کراؤں گا۔ لوگوں کو ان کے اعتبار نہیں ہے، یہ ماننا ہمیں پڑے گا، یہ لوگ خواہ ملک کو ذلیل کرنے کے اور رسوا کرنے کے، بالکل یہ ہاں کچھ صاحب، نہیں۔ آپ نے بہت صحیح بات کی۔ میں ٹائم کم ہے لیکن یہی آپ کی والی بات تو دہراؤں گا، اور میرا خیال ہے کہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہ جو ان کی جو واردات ہے ناکامیاب ہوگی۔ میرا تو ماننا یہ ہے کہ خان صاحب کی جو نیت ہے، ہارڈ ورک اور ان کا جو ایمان ہے، اس کی وجہ سے وہ سکسیسفل ہیں، اسی وجہ سے ان کی فتح ہوتی ہے ہر دفعہ ان کا۔ ورنہ ایک کون ہے جو اتنے لوگوں سے اکیلا لڑتا جائے اور فتح حاصل کرتا رہے؟ تو انشاءاللہ یہ بھی فتح ہوگی۔ تو ران صاحب، لیکن یہ کہ کیونکہ ہمارا ٹائم کم ہے، آخر میں ہم نے شروع میں الیکشن کے بارے میں بات کی کہ الیکشن میں یہ حصہ لے نہیں سکتے، الیکشن سے دوڑ رہے ہیں،
लेकिन आजकल मार्केट में आजकल ड्राइंग रूम में बड़ी बात हो रही है कि इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन आने वाला है। तो आपकी अपनी कि लोगों से आप मिलते हैं, जुलते हैं, सियासी लोगों से भी, आप 1 या 2 मिनट में बता सकेंगे आपका क्या ख़्याल है इलेक्शन में? हम बाद में इसके तफ़सीली बात भी करेंगे, लेकिन 1-2 मिनट में कि वाक़ई ही इलेक्शन आ रहे हैं, क्या हालात लग रहे हैं आपको? ये अपने सांसद आपने देखा है इलेक्शन की बातें ना अब शुरू फिर लोगों ने शुरू की हैं, स्पेशली ये जो खान साहब का जो इंटरव्यू कामरान खान के साथ आया है, इसमें इसके बाद बड़ी कोई रूमर है भी खान साहब की बात बाजवे से हुई है, कोई मुख्तलिफ तरीके से बता रहा है, या कोई अगर मुलाकात हुई है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। इनको देखते हुए लोग आजकल प्रिडिक्ट कर रहे हैं भी शायद अब, क्योंकि वो न्यूट्रल जो बंदे इसको इन लोगों को हुकूमत में लेके आए थे, जिसको बॉर्डर हुकूमत, उनको रियलाइज हो गया ये बंदे नाकाम हो चुके हैं, इनके बस का बात नहीं है, इनकी नीयतें भी खराब है, और इन्होंने अवाम की पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया है। अब वो लोगों का ख्याल है कि उन्होंने भी रियलाइज कर दिया है कि भी इनके साथ काम नहीं चलेगा, और लोग उम्मीद करते हैं भी ये जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अब ये ख्याल है, लेकिन मुझे मेरी भी जो लोगों से बातें हुई हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मेरे रास्ते हैं उनके मुताबिक मुझे लग रहा है ये जनवरी फरवरी में इलेक्शन होने के ज़्यादा चांस, अगर ना ये किए गए तो मुल्क इकोनॉमिकली जिस पोजीशन में है वो ज़्यादा देर नहीं चल सकता, इसको ज़्यादा देर नहीं लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी आइंदा के लिए, वरना प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। सही बात है राना साहब, आपने बहुत अहम बात आखिर में की कि इलेक्शन होने चाहिए और अगर नहीं होते तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क में क्या होंगे, क्योंकि इस हुकूमत से तो कुछ चल नहीं रहा। हालात इकोनॉमिकली मैशतली बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। आपने देख लिया, हालांकि 27 किलोमीटर के रेडियस है इस्लामाबाद का, कल 8 और वजीर बना लिए हैं। तो इनको तो कोई ख्याल कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह करे जी। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में सूरत हाल दिन ब दिन चेंज होती रहती है। कल हम और जब या परसों हम दोबारा बात करेंगे तो देखते हैं, दोबारा इसके ऊपर शायद और डिटेल में बात करेंगे। आज हम पहले जो दीनी जो अटैक हो रहा था खान साहब पे, हम उस पे बात करना चाहते थे। तो राना साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का अगेन, और इंशाल्लाह कल या परसों 1 या 2 दिन सही है। में दोबारा आपसे मुलाकात होती है।